Database Management, lecture number 7. We will continue chapter number 1, Introduction to Databases. Today we will discuss the contents on pages 10 and 11, disadvantages of database and the differences between file processing system and database approach. Database approach के disadvantages discuss करेंगे. We will discuss 6 disadvantages: high cost of DBMS, higher hardware cost, higher programming cost, high conversion cost, more chances of failure, and complexity and performance. Let's discuss high cost of DBMS. DBMS यानी Database Management System एक expensive collection of softwares है. क्यों? Because it is large and sophisticated software. Large software इसलिए कि it is a collection of many softwares, और sophisticated का मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत से कॉम्प्लेक्स टास्क्स बहुत एक्यूरेटली करता है, यानी विदाउट एरर्स करता है. तो लार्ज और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होने की वजह से ये एक्सपेंसिव है और डेटाबेस अप्रोच में DBMS यूज़ करना लाजमी है, इसलिए डेटाबेस अप्रोच की कॉस्ट हाई हो जाती है. Another disadvantage of database approach is higher hardware cost. DBMS के इस्तेमाल की वजह से database approach में बेहतर हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इस अप्रोच में अखराजात बढ़ जाते हैं. DBMS are heavy and complicated softwares. DBMS एक हैवी यानी लार्ज सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि इनफैक्ट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन होती है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि इसने बहुत से जनरल पर्पस टास्क परफॉर्म करने होते हैं, एक्यूरेटली परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए ये सॉफ्टवेयर्स कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं. इन्हीं चीज़ों की वजह से DBMS को एक्स्ट्रा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है ताकि ट्रांजैक्शंस बेहतर स्पीड के साथ प्रोसेस की जा सकें. क्योंकि DBMS को ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर चाहिए होता है, इस वजह से DBMS अप्रोच में हायर हार्डवेयर कॉस्ट्स बर्दाश्त करनी होती हैं. DBMS अप्रोच का एक और डिसएडवांटेज हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट है. DBMS हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये बहुत से फीचर्स और बहुत से सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है. और DBMS इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्रामर्स के लिए ज़रूरी है कि उनको DBMS की मुकम्मल नॉलेज हो, DBMS को वो मुकम्मल तरीके से जानते हों, तभी प्रोग्रामर्स DBMS के साथ काम करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं. Organization has to hire experienced DBMS programmers and pay extra cost for their expertise. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो DBMS इस्तेमाल करे और DBMS के साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनवाए, तो उसके लिए तजर्बाकार प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है. DBMS प्रोग्रामर्स को हायर करना होता है, उनको कंपनी पे करती है और उनको एक्स्ट्रा और बेहतर पे किया जाता है ताकि वो अच्छे DBMS सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप कर सकें. DBMS अप्रोच का एक और नुकसान हाई कन्वर्जन कॉस्ट है. कन्वर्जन का मतलब ये है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ काम कर रही थी, अब उन्होंने अपने तमाम सिस्टम को और वर्किंग को डेटाबेस सिस्टम में तब्दील कर देना है, कन्वर्ट करना है. ये एक डिफ़िकल्ट कन्वर्जन है, यानी फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम की तरफ जाना आसान नहीं है. इसमें वक्त लगेगा. एक दिन में या चंद घंटों में, चंद हफ्तों में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम करने के तरीके को फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटाबेस अप्रोच में तब्दील नहीं कर सकती. इसके अलावा फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच में डाटा को स्टोर करने के तरीके, फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं. इस वजह से भी डाटा को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर इन डाटा. डाटा में बहुत सी चीज़ें, डाटा की बनावट, उसकी स्ट्रक्चर को तब्दील करना होता है. इसलिए फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटाबेस अप्रोच में कन्वर्ट होते हुए भी बहुत सी अखराजात में इजाफा होता है. डेटाबेस अप्रोच का एक और नुकसान मोर चांसेस ऑफ फेलियर्स है. फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने देखा था कि बहुत सी चीज़ें रिडंडेंट होती हैं, एक से ज़्यादा जगह स्टोर होती हैं, इसलिए अगर एक चीज़ लॉस्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो बाकी जगहों से उस चीज़ को हासिल किया जा सकता है. जबकि डेटाबेस में ऑल कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड. चीज़ों की डुप्लिकेशन नहीं होती, चीज़ें सिंगल प्लेस पर स्टोर की जाती हैं. इसलिए इफ़ एनी रिसोर्स और कंपोनेंट फेल्स तो द होल सिस्टम स्टॉप्स. कोई भी
سسٹم کا کوئی بھی حصہ کام نہیں کرے گا، پورا سسٹم کام کرنا ختم کر دے گا. پچھلی اگزامپل کی طرف چلتے ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم میں 2 کمپوننٹس ڈسکس کیے تھے، اسٹوڈنٹ کمپوننٹ اینڈ لائبریری کمپوننٹ. دونوں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اپنے اپنی جگہ پر الگ الگ اسٹور کرتے ہیں. سیم ڈیٹا ایک سے زیادہ جگہ پر اسٹور ہے، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ایک ہی جگہ اسٹور ہوگا اور اسٹوڈنٹ اور لائبریری کے کمپوننٹس اس ڈیٹا کو استعمال کریں گے. اس لیے اگر ڈیٹا بیس میں اسٹوڈنٹ کی فائل ضائع ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو ہمارا پورا سسٹم کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ڈیٹا کو ہم نے سینٹرلائزڈ ایک ہی جگہ پر اسٹور کیا ہے. ڈیٹا بیس اپروچ کا آخری ڈس ایڈوانٹیج کمپلیکسٹی اینڈ پرفارمنس ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے جنرل پرپز سافٹ ویئر، یعنی اس کے ذریعے جو ہم اپلیکیشنز بناتے ہیں وہ کسی ایک قسم کی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی اقسام کے ہم اس کے ذریعے سافٹ ویئرز بنا سکتے ہیں، ڈیٹا بیس سسٹمز بنا سکتے ہیں، مختلف فیلڈز میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ڈی بی ایم ایس از اے کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر. جنرل پرپز ہونا ہی اس کو کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ بناتا ہے. اور کچھ اپلیکیشنز میں دیکھا گیا ہے کہ ڈی بی ایم ایس فائل پروسیسنگ سسٹم کے نسبت زیادہ ایفیشینٹلی کام نہیں کرتا. ڈی بی ایم ایس کی پرفارمنس کچھ اپلیکیشنز میں فائل پروسیسنگ سسٹم کے نسبت کم ہوتی ہے. اب کمپیئر کرتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم کو اور ڈیٹا بیس اپروچ کو. فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم نے پڑھا تھا کہ پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب بھی ہم ڈیٹا میں کوئی چینج کرتے ہیں، ڈیٹا کا اسٹرکچر چینج کرتے ہیں، ڈیٹا کی آرگنائزیشن چینج کرتے ہیں، تو پروگرامز کو نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے. پہلے سے موجود پروگرامز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں پروگرام انڈیپینڈنس پائی جاتی ہے. یعنی ڈیٹا میں کسی بھی قسم کا چینج کریں گے تو پروگرامز کام کرنا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اپنے سیم اپلیکیشن پروگرامز کو استعمال کرنا کنٹینیو کر سکتے ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا کی ڈپلیکیشن پائی جاتی ہے. سیم ڈیٹا ایک سے زیادہ جگہ پر اسٹور کیا جاتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ایک ڈیٹا ایک ہی جگہ اسٹور ہے اور اس طرح سے ریڈنڈنسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ڈیٹا کی انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے، یعنی ڈیٹا کے مختلف ورژنز میں کانفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک ہی ڈیٹا کے مختلف ورژنز موجود ہوتے ہیں، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ریڈنڈنسی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹا کنسسٹنٹ ہوتا ہے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا مختلف فائلز میں اسٹور ہوتا ہے. ان فائلز کا فارمیٹ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے ڈیٹا کی آئسولیشن موجود ہوتی ہے. ڈیٹا کو اکٹھا کر کے رپورٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا الگ الگ ٹیبلز میں ضرور اسٹور ہوتا ہے، لیکن ان ٹیبلز کے بیچ میں ریلیشن شپ موجود ہوتا ہے. جیسے ہم نے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں، اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ کے بیچ میں، ٹیچر اور سبجیکٹ کے بیچ میں ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا تھا. اس لیے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا اور رپورٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا کی شیئرنگ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ فائلز الگ الگ ڈپارٹمنٹس اسٹور کرتے ہیں اور ان کے فارمیٹس بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا کی شیئرنگ آسان ہے. ڈیٹا مختلف یوزرز اور مختلف اپلیکیشن پروگرامز کے بیچ میں آسانی سے شیئر کیا جا سکتا ہے، بلکہ نئی بننے والی اپلیکیشنز بھی پہلے سے موجود ڈیٹا بیس کو استعمال کر سکتی ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اپلائی ڈیٹا انٹیگریٹی چیکس. ہر قسم کا ڈیٹا ہم داخل کر سکتے ہیں، بے شک وہ صحیح ہو یا غلط، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ہم کنسسٹنسی کانسٹرینٹس یعنی رولز اپلائی کرتے ہیں. جو ڈیٹا ان رولز کو پورا کرتا ہے، صرف وہی ڈیٹا ہی ڈیٹا بیس میں داخل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے آئی ڈی پر کانسٹرینٹ لگایا تھا کہ آئی ڈی 1 سے 999 کے بیچ میں ہو سکتا ہے، اس لیے 0 نیگیٹو نمبرز اور 4 ڈیجٹ کے نمبر آئی ڈی میں انٹر نہیں کیے جا سکتے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں فائلز میں موجود ڈیٹا کو سیکیور کرنا، محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا کی سیکیورٹی پراپرلی دی جا سکتی ہے. اس کے لیے ہم نے مختلف ٹیکنیکس ڈسکس کی تھیں، جیسے پاسورڈز کا استعمال اور ایکسیس رائٹس کا استعمال. فائل پروسیسنگ سسٹم میں فائلز پہ موجود ڈیٹا اور ان پہ کام کرنے والے اپلیکیشن پروگرامز کو مینٹین کرنا، ان میں آنے والے پرابلمس کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فائلز الگ الگ موجود ہوتی ہیں، آئسولیٹ ہوتی ہیں، ان کا فارمیٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور فائل میں ہونے والا چھوٹا سا چینج بھی پروگرامز کو ان یوزیبل بنا دیتا ہے. اس لیے پروگرامز کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں پروگرامز کی مینٹیننس آسان ہے. پروگرامز میں چینج کرنا آسان اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہم پروگرام میں چینج کرتے ہیں تو نیچے موجود ڈیٹا
یوز لیس نہیں ہوتا، جو کام کرتا رہتا ہے. اسی طرح اگر ڈیٹا میں چینج کریں تو پہلے سے موجود پروگرامز کام کرتے رہتے ہیں اور ان میں ہمیں چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فائل پروسیسنگ سسٹم لیس کمپلیکس ہے کیونکہ ایک سمپل سسٹم ہے جس میں ہمیں زیادہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، جیسا کہ اس میں ڈیٹا کی کنسسٹنسی کی سہولت نہیں ہے، ڈیٹا کے کنسسٹنسی کانسٹرینٹس کی سہولت نہیں ہے، سیکیورٹی اچھی نہیں ہے. اس لیے یہ ایک سمپل سا سسٹم ہے. جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں کیونکہ بہت سی فیسلٹیز ہیں اس لیے یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے. انہی وجہ سے فائل پروسیسنگ سسٹم ایک سستا، ایک لیس ایکسپینسو سسٹم ہے، جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ اپنے فائدوں کی وجہ سے ہی کاسٹلی ہے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں ون اپلیکیشن فیلز وداؤٹ افیکٹنگ ادرس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کمپوننٹ اپنی فائلز کو الگ الگ مینٹین کرتا ہے. اگر ایک اپلیکیشن پروگرام فیل ہوتا ہے تو صرف وہ کمپوننٹ فیل ہوگا جبکہ باقی کمپوننٹس کام کرتے رہیں گے. جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں آل اپلیکیشنز ریلائنگ آن ڈیٹا بیس فیل اف دا ڈیٹا بیس فیلز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس سینٹرلائزڈ اسٹوریج ہوتا ہے. ہم ڈیٹا کو ایک ہی جگہ اسٹور کرتے ہیں اور اگر ڈیٹا بیس فیل ہو جائے گا تو تمام اپلیکیشنز اور پروگرامز کام کرنا چھوڑ دیں گے. یہاں پر ہمارا فائل پروسیسنگ سسٹم کا ٹاپک کمپلیٹلی اینڈ ہو جائے گا، اور آج کے بعد نیکسٹ لیکچرز میں اس بک میں ہم صرف ڈیٹا بیس اپروچ کو ہی ڈسکس کریں گے. تھینک یو.